حضرات محترم، آج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے عنوان سے چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کرنے ہیں۔ ابو بکر ہے کون؟ ابو بکر کا تعارف سنیے کہ ابو بکر ہے کون؟ صدیق کہتے کسے ہیں؟ کون صدیق؟ جس نے سب سے پہلے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کی، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ مٹھا میں تو انہوں ہوڑ نہیں دینا، تو مٹھا میں آپ ہونا کوئی نہیں، سمجھ آگئی نہیں؟ گج کے جو سبحان اللہ بول سبحان اللہ۔ اس کائنات عالم میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، ابو بکر وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کی، اسے صدیق کہتے ہیں۔ کون ابو بکر؟ جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد سے لے کر تا دم آخر ہر مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی کملی والے کا ساتھ نہیں چھوڑا، اسے صدیق کہتے ہیں۔ جس نے میرے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کی، غلامی اختیار کرنے کے بعد سے تا دم آخر توحید و رسالت کے علم کو بلند کرتا رہا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ تھوڑا جا اور زور لا کے بولو سبحان اللہ۔ کون ابو بکر؟ جس نے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کی اور غار ثور میں سانپ کے ڈنگ پہ ڈنگ سہتے رہے، آرام یار میں خلل نہ آنے دیا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ کون ابو بکر؟ جس نے مصطفیٰ کے ایک فرمان پہ اپنے سارے کا سارا کر مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر دیا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ بول سنی بول سبحان اللہ۔ جس نے ایک ارشاد رسول پر سارے کا سارا گھر قربان کر دیا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ کون ابو بکر؟ جس کی شان میں رب کائنات نے 32 آیتیں قرآن کی نازل فرمائی ہیں، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ کون ابو بکر؟ جس کی شان میں مصطفیٰ کے 300 سے زائد فرمان ہوں، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ یار بولو یا بولو محمد رسول اللہ۔ تھوڑا جا ذوق پیدا کرو، انشاءاللہ تو ہمیں میں اس چیز سے لے جاؤں گا، تو سوچو گے بھی نہیں۔ تھوڑا جا ذوق پیدا کرو، تھوڑا جا ذوق نہ بولو سبحان اللہ۔ کون ابو بکر؟ جو خود بھی صحابی ہے، جس کے ماں باپ بھی صحابی ہے، جس کی اولاد بھی صحابی ہے، اولاد کی اولاد بھی صحابی ہے۔ صحابی ہونا سوکھی گل نہیں۔ ہاں، سارے غوث کتب ابدال قطب الاقدال، سارے علماء فضلاء نقباء اکٹھے ہو جائیں، صحابی کی گرد رات تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ صحابی عملوں سے نہیں بنتا، صحابی روزی اور صدقات و خیرات اور عبادت سے نہیں بنتا۔ صحابی اگر عملوں سے بنتا ہوتا، آج رائے منڈ میں کئی صحابی نظر آتے۔ صحابی اگر بسترے اٹھانے سے بنتا ہوتا، آج آپ کو تبلیغی جماعت میں کئی صحابی نظر آتے۔ نانا، صحابی عملوں سے نہیں بنتا، صحابی زیارت رسول سے بنا کرتا۔ صحابی زیارت رسول سے بنتا۔ اور ابو بکر وہ خوش قسمت ہے کہ جس کی 4 پشتے صحابی ہیں۔ گج کے بول سبحان اللہ۔ کتنی پشتے ہیں؟ 4 پشتے۔ سارے بولو کتنی؟ 4 پشتے صحابی، ماں باپ بھی صحابی، ابو بکر خود بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، اولاد کی اولاد بھی صحابی۔ آج اگر کسی کے گھر میں ایک حافظ بن جائے، کسی کے گھر میں ایک عالم بن جائے،
کسی کے گھر میں ایک شہید ہو جائے تو وہ پورے خاندان کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ارے مجھے ایمان سے بتاؤ کہ جس کے خاندان میں 4 پشتے صحابی ہوں، اس ابو بکر کے مرتبے کا مقام کون کر سکتا ہے؟ اس ابو بکر کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جس کے گھر میں حافظ ہو، عالم ہو، شہید ہو، ان کے لیے ذریعہ نجات بن جاتا ہے۔ وہ عالم، وہ خطیب، وہ حافظ، وہ شہید اپنے خاندان کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو جدے پشتے جو ہونی صحابی اب محبت نال بولو حضرات محترم، میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری 4 پشتے صحابہ ہیں۔ ایک ابو بکر ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے یہ تحفہ اور یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے مصطفیٰ کے 4 پشتوں کو، ابو بکر کی 4 پشتوں کو مصطفیٰ کا غلام بنا دیا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ احباب ابی بکر، میں نے پروردگار عالم جل جلالہ کی لارائب کلام میں سے ایک آیت طیبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال جل جلالہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں صدیق کی صداقت کو بیان فرمایا ہے۔ میں پڑھوں قرآن کے تسی آگو سبحان اللہ۔ جے توڑے آزمے ٹھیک ہون تے توڑے امام دے ہاضمے برداشت کر لیں تو میں قرآن پڑھوں گئی۔ سبحان اللہ۔ محبت نال مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ کئی لوگ بڑے غصے نال میرے در ویکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ تے بول دیں تے سانو کیوں بلان دیں ہیں؟ تے غصہ چھڑو تے مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ مسکرا کے بولنے دا وکھرا ثواب تے سبحان اللہ کہنے دا وکھرا ثواب۔ مسکرانا بھی میرے آقا دی سنت ہے۔ تے جے سنت سمجھ کے مسکرا کے سبحان اللہ آکھو گے نا تو پھر ادا اجر بھی دورہ ہو جائے گا تے ادا اللہ تعالیٰ کی جڑیاں انوار برستی ہیں وہ بھی دوریاں ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اپنا مسکرا کے بول سبحان اللہ۔ آ میرے نبی کے غلام سن اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما رہا ہے۔ ذوالجلال فرمایا والذی جاء بالصدق
بولو سبحان اللہ. جا بالصدق سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے اور صدق بھی سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے. عرض کیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جا بالصدق سے مراد حضور کی ذات کیسے، صدق بھی سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے مصطفیٰ کی غلامی میں آنے والا ابو بکر صدیق ہے. سب سے پہلے مصطفیٰ کی غلامی میں آنے والا ابو بکر صدیق ہے. حضرت مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، لوگوں مصطفیٰ کریم نے جب اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے ابو بکر مصطفیٰ کی غلامی میں آئے. اب مصطفیٰ جو بول رہے ہیں، مصطفیٰ جو بول رہے ہیں، ابو بکر سب کی تصدیق فرما رہے ہیں. اب مصطفیٰ بولتا جاتا ہے، ابو بکر تصدیق فرماتا جاتا ہے. اچھا بول اللہ اکبر. حضرات محترم، ایسا یار میرے مصطفیٰ، ایسا لاڈلا میرے مصطفیٰ کا ابو بکر مصطفیٰ کی غلامی میں آیا تو بس مصطفیٰ جو بولتا ہے ابو بکر تصدیق کرتا ہے. ابو بکر تصدیق فرماتے ہیں. اور ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو، یہ سبحان اللہ آنکھوں تو میں دست جملہ بہت اعلیٰ نہیں، بہت اعلیٰ. انہوں ذرا دل دے کرنا نال سماعت فرماؤ. مصطفیٰ جو بولتے تھے، مصطفیٰ جو بولتے تھے، ابو بکر اس کی تصدیق فرماتا تھا. بولو 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 بولو. جو مصطفیٰ نے بولا، میرے مصطفیٰ جو بولتے، ابو بکر اس کی تصدیق کرتے. اور جب ابو بکر بولتے، مصطفیٰ کا رب اس کی تصدیق کرتا. اور مٹھے والے بولو ذرا بالکل. پھر جملہ سنو، تے ہاتھ کسے دا تھلے نہ روے ہیں. آئے گل یاد رکھو، جملہ بہت بڑا بول گیا میں. جو مصطفیٰ بولتے تھے، ابو بکر اس کی تصدیق کرتا تھا. اور جب ابو بکر بولتا تھا، مصطفیٰ کا رب ابو بکر کی تصدیق کر رہا ہے. گھر کا بولو ذرا سبحان اللہ. اس پہ دلیل جو ابو بکر بولتا تھا، اس پہ کیا دلیل ہے کہ ابو بکر بولتا تھا اور رب اس کی تصدیق کرتا تھا. تھوڑا جب محبت اظہار فرماؤ. اس پہ بھی دلیل موجود ہے. آئیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 4 سال ہے. حضرت ابو بکر کی عمر 4 سال. آپ کو آپ کے والد ابو قحافہ پکڑ کے بت خانے میں لے گئے. بت خانے میں جا کے ابو قحافہ اپنے بیٹے ابو بکر سے کہنے لگے، اے میرے بیٹا جی، یہ تمہارے بلند والا خدا ہے،
یہ بچہ پیدا ہوا تھا، جب اس بچے کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا تھا، ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، اے اللہ کی بندی تجھے بشارت ہو، یہ بچہ عتیق ہے، یہ بچہ عتیق ہے۔ عتیق اسے کہتے ہیں، عتیق اسے کہتے ہیں جو جہنم سے آزاد ہو، عتیق اسے کہتے ہیں جو جہنم سے آزاد ہو۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہوگا، محمد اس کا صاحب اور رفیق ہوگا۔ یہ واقعہ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کی بارگاہ میں، میرے نبی کے صحابہ کی بارگاہ میں سنایا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ واقعہ حضور کی بارگاہ میں بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں، جب حضرت ابو بکر صدیق کی بات ختم ہوئی، دائرے سدرہ نشین کے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آنے لگی۔ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے، سنیا رب العالمین فرما رہا ہے۔ اے تصدیق دی گل میں کر رہا، ذرا محبت نال سنیو۔ میں نے پہلے جملہ بولا تھا کہ ابو بکر حضور کی تصدیق کر رہے اور ابو بکر کی تصدیق حضور کا خدا کر رہا ہے۔ میں نے یہ جملہ بولا تھا، اس پہ دلیل دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جب حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب یہ واقعہ ختم ہو گیا، حضرت ابو بکر کی بات ختم ہو گئی، حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آ کے کہنے لگے، سنیا آپ کا رب فرما رہا ہے، ابو بکر جو بھی کہہ رہا ہے سچ فرما رہا ہے۔ چوال سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر جو بھی کہہ رہا ہے سچ فرما رہا ہے۔ ابو بکر حضور کی تصدیق کرتے رہے اور حضور کا خدا ابو بکر کی تصدیق فرماتا رہا۔ میرے نبی کے غلام سن ذرا، جس کی تصدیق جبریل امین کر رہا ہو، جس کی تصدیق سچائی کی گواہی، جس کی سچائی کی گواہی جبریل امین کر رہا ہو، جس کی سچائی کی گواہی عرش والا خدا دے رہا ہو، جس کی سچائی کی گواہی مدینے والا مصطفیٰ دے رہا ہو، کتنا سچا وہ میرے نبی کا یار ہوگا۔ اچھا بول، اتنا سچا میرے نبی کا یار کہ صدیق کی سچائی کی گواہی دینے کے لیے نوریوں کا امام مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، نوریوں کا امام آ کے گواہی دیتا ہے، سونے آئے سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، اب چلے گئے ملک شام تجارت کے سلسلے میں، اب بہت بڑے تاجر تھے، اللہ نے بڑا مال وسیع عطا فرمایا تھا، تجارت کے سلسلے میں ملک شام چلے گئے۔ وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے نہ تو آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند میری جھولی میں آ گیا۔ محبت رات دوسری تھوڑا جا ذوق دا اظہار فرماؤ تو بول لگو سبحان اللہ، تھوڑا جا اچھا بولو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا ملک شام میں، حضرت ابو بکر نے دیکھا آسمان کا چاند ابو بکر کی جھولی میں آ گیا ہے، پر ابو بکر کو کیا پتا ایک روز غار ثور ہوگی، غار ثور ہوگی، مصطفیٰ کا چہرہ ہوگا، ابو بکر کی گود
خواب دیکھا آسمان کا چاند ابو بکر کی جولی میں آ گیا. صبح ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر سے اٹھے, ایک راہب کے پاس چلے گئے, ایک معبر کے پاس جو خوابوں کی تعبیر بتانے والا ہے. حضرت ابو بکر نے جا کر اس سے اپنا خواب سنایا. وہ بندہ وہ راہب اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا ابو بکر تو سچ کہہ رہا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے یہی خواب دیکھا ہے. وہ راہب وہ معبر کہنے لگا اے ابو بکر تجھے مبارک ہو, تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے, تو اس نبی آخر الزمان کی غلامی میں آنے والا ہے, جس کی خاطر اللہ نے کل کائنات کو بنایا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. اور راہب کہنے لگا ابو بکر تو اس نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھے گا, اس نبی آخر الزمان کی غلامی میں آنے والا ہے کہ جس کی خاطر اللہ نے کل کائنات کو بنایا. بول یار بول سبحان اللہ. وہ کافر ہو کے انہوں پتا سے کہ اللہ نے کائنات مصطفیٰ لئی بنائی ہے. بولو بولو بولو. اس راہب کو اس کافر کو تو اتنا پتا تھا کہ اللہ نے کائنات مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے. آج مصطفیٰ کا غلام ہو کر مصطفیٰ کی غلامی کا دعویٰ کرنے والا وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر اس سے کون بہتر ہو سکتا ہے؟ پھر کیڑا بہتر ہے دسو, جڑا مصطفیٰ دی عظمتاں نو مندا یا جڑا مصطفیٰ دی عظمتاں تو انکار کردا ہے؟ عظمت مصطفیٰ منن واسطے انہاں نو موت پہ جانی. راہب کہنے لگا ابو بکر تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے جس کی خاطر اللہ نے کل کائنات کو بنایا ہے. کل کائنات اس کے لیے بنی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے. جب راہب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کی تعبیر سنائی, اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں, حضرت ابو بکر کے قلب اطہر میں عشق رسول کی لہریں ڈھاکیں مارنے لگی. دیدار مصطفیٰ کے لیے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی. حضرت ابو بکر نے تجارت وہاں پہ چھوڑی, کاروبار وہیں پہ چھوڑا. حضرت ابو بکر نے پورے مصطفیٰ کے لیے سفر شروع کر دیا. ادھر ابو بکر مکہ المکرمہ میں پہنچے, آستانہ رسول پہ پہنچے, ادھر میرے مصطفیٰ کی نظریں ابو بکر پہ ہیں. ابو بکر مصطفیٰ کے آستانے میں آئے, حضرت حضور صلی اللہ
की समझे हो? सुभान अल्लाह, बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर ने अर्ज की, सोनिया मुझे कोई मौजज़ा दिखा, कलमा पढ़ना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफा मुस्कुराए, फरमाया अबू बकर वो मौजज़ा काफी नहीं जो तुम के शाम में देख के आया है। बोला यार मोहब्बत सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। फरमाया अबू बकर वो मौजज़ा काफी नहीं जो तू शाम में देख के आया है। अबू बकर दूजी गल ही कोई नहीं की, हाथ हाथ रखा ना हुजूर ने तो कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ते अबू बकर भी कहने लगे जो हो चुका है जो होगा। अल्लाह तुहानू बोलने दी तौफीक दे देवे। सुभान अल्लाह। सिद्दीक ने ख्वाब देखा किधर? मुल्क शाम में। सारे बोलो किधर देखा ख्वाब? शाम में। और बोला ऊंचू मुल्क शाम में। और ऊंचा बोलो मुल्क शाम में। हजरत अबू बकर ने ख्वाब देखा। मुस्तफा कहाँ पे थे? सारे बोलो शर्माओ नहीं। मैं कला हो के तुसा सारे दे सामने इन्ना बोलना ते तुसी सारे हो के मेरे सामने भी दो रूप बोल लिया करो। मुस्तफा कहाँ थे? मक्के में। ख्वाब कहाँ पे देखा? शाम में। शाम में। उठाओ ज़ुरक़ानी अलल मवाहिब, उठा लुल्हतुल मजालिस, उठा रियाज़ुन नज़रा। बात मौजूद ना हो मेरी जुबान काट लेना, लेकिन अगर बात मौजूद हो तो खुदा दा वास्ता याद मत देना मेरे मुस्तफा दी अज़मतां दा इनकार ना कर। मान ले अज वेला ही मान ले मुस्तफा नू। आला हज़रत फरमाया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर माने गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे अगर क़यामत में तू मान गया। अहबाब वक़ार मेरे मुस्तफ़ा मक्के में है, अबू बकर ख्वाब शाम में देख रहे हैं। बोलो जरा प्यार में सुभान अल्लाह। तो जो नबी अपने गुलाम के ख्वाब को मक्के में बैठकर शाम में देख सकता है, वो नबी अपने गुंबद हज़रा में जलवा फरमा होकर मस्जिद फातिमा तुज़हरा में बैठे अपने गुलामों के
دیکھ سکتا ہے اور مصطفیٰ اپنے غلاماں دے حال بھی دیکھ سکتا ہے، احوال بھی دیکھ سکتا ہے۔ بے شک بولو ذرا گج کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ تعالیٰ تیرے۔ سمجھ آ گئی؟ خدا را مصطفیٰ کی عظمتوں کا انکار نہ کر، جڑے انکار کر دیں نا پتہ لگ جاسی آنکھیں بند ہو دی لے، سارا کھرا کھوٹا سامنے آ جاسی۔ سمجھ آ گئی؟ کل نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقات و خیرات اس پہ مان نہ کر، قبر میں بات بنے گی تو مصطفیٰ کی نگاہ سے بات ہوگی۔ قبر میں اگر تیری شفاعت کرنے والا کوئی ہوگا تو مصطفیٰ ہوگا، زہرا کا بابا ہوگا، حسین کا نانا ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مان